نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پوئی سوز، یہی ہے یخت سفر میر کارواں کے لیے۔ کسی ایک انسان کی خواہش، کسی ایک انسان کا خواب، کسی ایک انسان کی محنت، کسی ایک انسان کی جد و جہد ہمیں بطور دایا اور بطور قوم ایک نئے راستے پہ لے جاتی ہے۔ وہ راستہ جو مشکل ہے مگر مستقل ہے، وہ راستہ جو سبز ہے، وہ راستہ جو آنے والے کل کو جاتا ہے، وہ کل جو جدت، تکنیک اور مستقبل کا کل ہے۔ آج میرے ساتھ جامعہ کے پروریکٹر موجود ہیں ڈاکٹر حماد نوید۔ ڈاکٹر حماد نوید ایک بالکل آؤٹ آف دا زون اور آؤٹ آف دا لیگ وائس چانسلر پروریکٹر ہیں۔ یہ ایک ایسے شخص ہیں جو کہیں سے فارمر نہیں ہیں، یہ ایک ایسے شخص ہیں جو بیٹھ کے خود کام کرنا جانتے ہیں، یہ ایک ایسے شخص ہیں جو بچوں کے ساتھ بیڈمنٹن، ایڈمن کے ساتھ کیفے اور استادوں کے ساتھ ریسرچ لیبس میں بیٹھتے ہیں۔ دا مین، دا میتھ، دا لیجنڈ، ڈاکٹر حماد۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ حضرت ٹھیک ہے؟ سر اللہ کا شکر۔ سر کیا گیم ہے آپ کی؟ آئی تھنک اللہ کا بہت شکر ہے کہ بہت تھوڑے عرصے میں جب واپس آ رہے تھے باہر سے تو بڑا ہر انسان کے اندر بہت شوق ہوتا ہے، لگن ہوتی ہے کہ پاکستان کے لیے کام کرنا ہے، اور پاکستان کے لیے اور گھر کے لیے بندہ واپس آتا ہے، ورنہ دا لائف آؤٹ سائڈ از مچ بیٹر ان ٹرمز آف ایوری تھنگ۔ تو جب واپس آ رہا ہوتا ہے بندے کے اندر بہت زیادہ حب الوطنی اور خدشات بھی ہوتے ہیں۔ حب الوطنی تو پیشن تو ہمیشہ اینڈ یو آر کمنگ بیک ود یور بیبیز۔ جی، ایک کے ساتھ۔ تو اب وہ انسیڈنٹلی وہاں پہ ٹرمپ ابھی نئے نئے آئے تھے تو وہ ہم نکلنے کی اسی وقت ہی آ گئے، تو اس بار دوبارہ آئے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ٹائم پہ آ گئے تھے۔ تو لیکن جب واپس آ رہے تو بہت خدشات ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں پہ جا کے ہمیں وہ والی سپورٹ ملے گی، ہم اپنے پوٹینشیل پہ آ پائیں گے کہ نہیں۔ لیکن جب واپس آ کے میں نے دیکھا تو سب سے پہلی چیز جو مجھے ریئلائز ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ سپورٹ بنانی پڑے گی، وہ سپورٹ بنی بنائی نہیں ملے گی آپ کو کہیں سے، اور ہو سکتا ہے آپ کے لیے وہ 2 سال نہ مل رہی ہو، لیکن دین اٹ از یور رسپانسبلٹی کہ آپ نے باقی سب کے لیے بنانی ہے۔ تو وچ از وائی وہ جو اب آپ بتا رہے ہو کہ ہر ایک کے ساتھ بیٹھ کے کرنا ہے، دیٹ از بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ کہ جو مشکلات ہم جب واپس آئے تھے ہمیں ملی ہیں وہ باقیوں کو نہ ملیں، ان میں کچھ نہ کچھ آسانی مل رہی ہو، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، چاہے وہ میرے اسٹاف ہو، چاہے وہ میرا فیکلٹی ممبر ہو، اینی بڈی ہو از ورکنگ ود می، اس کو میری وجہ سے تھوڑی سی آسانی فیل ہو، مشکل فیل نہ ہو۔ اب تو چونکہ شہر لاہور میں پوڈ کاسٹوں کا موسم ہے، آپ نے بھی بہت، تو میرا خیال ہے کہ ہم روایتی سوالوں سے نکلتے ہیں، بٹ حماد نوید کون تھا ان سب کے علاوہ؟ یہ کہاں پیدا ہوا، کیا زندگی ہے، کیا کہانی ہے؟ اچھا، ویسے یہ موسٹ لوگ تو اس کا جواب بڑا سیدھا سیدھا دے رہے ہوتے ہیں، مجھ سے 15 دن پہلے کی بات نہیں یاد ہوتی مجھے تو اتنی پرانی باتیں ذرا مشکل ہو جاتی ہے یاد رکھنے۔ بٹ یور ہوم ٹاؤن از جڑا والا میں پیدا ہوا تھا، بٹ براٹ اپ آل ان اسلام آباد، اور انسیڈنٹلی پتہ نہیں آج کل کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، بحریہ کالج کی پوری وہ ہے تعلیم ہے، نرسری سے لے کے 2nd ایئر تک نا۔ آئی فیل پراؤڈ آف واٹ وی ور ٹولڈ اوور دیئر، اور بہت زیادہ تو گھر سارا پڑھا لکھا ماحول تھا، اور بہت ہی جو پنجابی بہن بھائی ہم سارے پڑھنے والے تھے، تھوڑا سا بہن بڑی والی بہن جو ہے پڑھنے والی تھی تو پیچھے پیچھے سارے پڑھنے لگ گئے، اس نے مطلب بینچ مارک ہی ایسا سیٹ کیا کہ باقی سارے کھچے ہوئے۔ باقی مدر جو ہے ان کا بہت شوق تھا کہ ہم سب پڑھیں، وہ خود پڑھی لکھی نہیں ہے ابھی، لیکن یہ کہ انہوں نے ہمیں بڑا زور لگایا کہ پڑھنے میں اس طرف آئے۔ لیکن بیسیکلی آئی وڈ سے کہ اکیڈیمیا میں بائی ایکسیڈنٹ ہے، اگر کچھ اور ہوتا یا کوئی کرکٹ کھیل رہا ہوتا اس وقت میں اچھا خاصا کی ٹیم جتاتے ہیں، اچھی خاصی کرکٹ کھیلتا تھا، کلب لیول تک کھیلی ہے کرکٹ میں نے، پراپر ہارڈ بال کی کرکٹ کے کرکٹ کلب لیول کا کیپٹن تھا۔ تو موین مجھے کہتا ہے لوگوں نے آپ کے خوف سے چھکے نہیں مارے، نہیں تو گیم ایسی کوئی نہیں تھی۔ کوئی بات نہیں، ایسی ہو جاتے اتنے عرصے کے بعد، اگر ہاتھ بھی پراپر گھوم جائے تو بڑی بات ہوتی ہے، تو چھکا تو لگنا چاہیے۔ ابا حماد بھائی کیا کہتے ہیں؟ ابو ہمیشہ سے اسٹیٹ بینک میں، شروع میں AGPR میں تھے، پھر اسٹیٹ بینک میں تھے، ایز اے کلرک بھرتی ہوئے تھے، ایز اے ڈپٹی چیف مینیجر ریٹائر ہوئے، آج کل ریٹائرڈ ہیں۔
تو بینکر, لیکن یہ کہ وہ ہماری سے پہلے والی جنریشن کا یہ تھا کہ جہاں پہ ایک بار چلے گئے تو وہیں پہ رہنا, پوری زندگی ہم نے تو وہ 35 پکی نوکری گئی. تو حماد بھائی اس کے بعد کہاں گئے؟ ایف ایس سی کے بعد؟ ایف ایس سی کے بعد فاسٹ یونیورسٹی چلے گئے تھے. تب فاسٹ داخلے دے دیتا تھا؟ الحمد للہ مل گیا. You were the first one to go to fast. نہیں, میری بڑی بہن بھی فاسٹ کے پہلے بیچ کی تھی. وہ اسلام آباد میں جب سٹارٹ ہوا تھا 97 میں, تو بڑی بہن فاسٹ نہیں تھی, تو اس کے بعد میں گیا, اس کے بعد میری چھوٹی بہن گئی. تو وہ نہیں, وہ خاندانی پرمپرا انوشاسن تو اس پہ چل رہے تھے. بٹ ایکچولی ہم سب کا مائنڈ سیٹ تھوڑا سا لاجیکل تھا. میتھ ہم سب کی اچھی تھی, تو وہ سارٹ آف آئی تھنک اٹ وازنٹ زبردستی نہیں کہا گیا تھا. میں بہت چھوٹے ہوتے سے, شاید پریپ میں بھی نہیں تھا, تو میں آرکیڈ پہ گیمیں بہت کھیلتا تھا. تو بنٹے نہیں کھیلتے تھے؟ بنٹے بھی کھیلے ہیں بہت, تو لیکن شوق بہت تھا کہ گیمیں کھیلنی تھی تو گیم بنانی ہے. تو ہم تو گیم بنانے آئے تھے کمپیوٹر سائنس. نہیں, آپ کے دور میں گیمیں تھی بہت, ہم نے وہ والی بھی جو مطلب وہ کلب ساری کھیلی ہیں, چھوٹے سے لے کے ننٹینڈو سے لے کے اینڈ تک ساری کھیلی ہیں. تو ہم جب کمپیوٹر سائنس میں آئے تھے تو ہم گیمیں بنانے آئے تھے. تو ابھی بھی کل پرسوں پاکستان نے ٹیکن کا چیمپئن شپ کوریا سے جیتی ہے, تو وہ بھی پوری دیکھی ہے 4 گھنٹے کی ابھی تک. تو ہمارے یونیورسٹی لائف اسموتھ, چوکے شوکے آتے ہیں یا؟ یونیورسٹی سلائٹلی آف کورس اچھا پڑھائی پہ زور دیا کرتے تھے, لیکن ایکچولی انجوائے بھی بہت کیا ہم نے یونیورسٹی لائف کو. آپ کے دور میں کیا فاسٹ میں تو اب انجوائمنٹ نہیں ہے. نہیں, ہم نے ایز اے ہمیشہ سے نا گروپ اسٹڈی کی ہوتی تھی, تو ہم بیسیکلی گروپ ایسا تھا جو ایک دوسرے کی کمپنی کو انجوائے کرتا تھا بیٹھ کے. اور اکثر ہم صرف گیم کھیلنے ہی بیٹھا کرتے تھے. پڑھائی رات کے 2 بجے پھر دیکھ لیا کرتے تھے کہ صبح 5 بجے تک کیا پڑھنا ہے. تو اگلے دن ٹیسٹ ہوتا تھا صبح 9 بجے, 2 سے 5 بجے پڑھا کرتے تھے ہم. اور اس کو پڑھنے کے لیے کہ 3 گھنٹے میں سب کو سمجھ آ جائے, پہلے پڑھ کے جایا کرتا تھا. تو میں نے ہمیشہ سے پڑھانا تب سے سیکھ لیا تھا کہ ان سب گروپ ممبرس کو 3 گھنٹے میں بتانا ہے. یس, تو اس لیے شاید ہمیشہ سے یہ تھا کہ ٹیچنگ کی طرف آنا آگے. تو وہ, اور میرے گروپ میں چوکے والے نہیں تھے, میرے گروپ میں ITC فیل والے تھے, تو ان کو پڑھانا ہوتا تھا, اس لیے آج سے پڑھ کے جایا کرتے تھے. تو پھر آپ نے انڈر گریجویٹ کے بعد where did you head to? انڈر گریجویٹ کے بعد ہم نے مڈل کلاس کہانا تھا, تو خود تو باہر جا نہیں سکتے تھے, تو فوراً کے فوراً جانا بنتا نہیں تھا. تو آئی وینٹ ٹو اے کمپنی جس کے اندر امبیڈڈ سسٹمس میں کام کیا پہلے. کون سی؟ اس ٹیلی میٹکس پاکستان کے نام سے تھی. ٹیلی میٹکس دوسری تھی, پہلی والی تھی, ہاں ٹیلی میٹکس پہلی تھی, دوسری ڈیٹا سولوشن تھی. لیکن 1 سال کے اندر ہی جو ہے وہ بہت اچھی وہ امبیڈڈ سسٹم میں ہم نے سارا کچھ خود کیا. 2 بندوں کی ٹیم تھی, چھوٹی کمپنی سے اس لیے کیا کہ دیکھنے کو سیکھنے کو ملے گا. ہمارے CEO بہت اچھے تھے, وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے تارے بھی جوڑتے تھے. اچھا, یہ جو لوگوں کا ایک کانسیپٹ ہے کہ ہم نے بڑی کمپنی میں جانا ہے ورسز ایک اسٹارٹ اپ میں جانے کے. اسٹارٹ اپ تو نہیں تھی, لیکن وہ چھوٹی کمپنی تھی, 12 بندوں کی کمپنی تھی. تو اس میں CEO بھی ایگزیکٹلی وہی کام کر رہا ہوتا تھا جو ہم بیٹھ کے کر رہے ہوتے تھے. آف کورس بزنس ڈیولپمنٹ شام کو وہ کرتے ہوں گے, لیکن ایگزیکٹلی کوڈنگ کے حساب سے سارا کچھ انہیں ہینڈز آن پتہ ہوتا تھا. یور پک اسٹارٹ اپ اور بگ کمپنی؟ یہ میرا حساب سے تو ہمیشہ اسٹارٹ اپ, پہلی کمپنی آپ کی چھوٹی ہونی چاہیے. اسٹارٹ اپ نہیں کہوں گا, اسٹارٹ اپ از اے ڈفرنٹ ورڈ. وہ بہت ہی ہاں اسمال میڈیم کمپنی ہو, 30-40 سے زیادہ نہ ہو, اس میں آپ کو ہر طرح پورا پروڈکٹ کا لائف سائیکل نظر آ جاتا ہے. آپ کو کبھی ڈانٹ پڑی کہ یار تو یہ کیا کام کیے؟ جیسے سب سے زیادہ ڈانٹ ہے تو مجھے آرکیڈ کی گیمز سے گھر پہ لانے کے لیے کان پکڑ کے لایا کرتے تھے, وہاں سے پڑی. میرا تو بیٹ تو ہوئی دیتے تھے, پتہ نہیں کیا کیا ٹوٹا ہے میرے پہ. تو گھر پہ بہت ڈانٹ پڑی ہے, ایسی بات نہیں. نوکری میں نہیں کبھی ایسا ہوا. ہمیشہ پہلی نوکری ایسی تھی کہ اس میں پہلے سال میں 2 بونس ملے, دوسرے بونس کے اگلے دن میں نے ریزائن کر دیا کہ جو سکھانا تھا وہ سکھا لیا, اب میں کہیں اور جاتا ہوں. تو اگلی کمپنی میں ٹیکنیکل لیڈ لگا تھا, اس میں 2 پروڈکٹس بنائی 1 سال کے اندر. اس کے بعد پھر آپ فل برائٹ پہ چلے. فل برائٹ آپ کو کیسے ملا؟ ایسے جیسے بتایا کہ ابا جی کے پاس تو پیسے نہیں تھے, تو پہلے سال جب اپلائی کیا تو کامن ویلتھ میں ہوا, کامن ویلتھ میں مل گیا. لیکن کامن ویلتھ میں کامن ویلتھ والوں نے نہیں, آپ کا ایسے تغیرہ تھا یا آپ کے گریڈ اچھے تھے؟ آئی تھنک ہمیشہ سے یا فل برائٹ اتنا کمپیٹیٹو نہیں, ہمیشہ سے آپٹمائزیشن کا مطلب رسک کو دیکھ کے اسیس کرنے کا تھا. تو ہم نے انڈر گریجویٹ میں ہمیں ایک کورس بایو انفارمیٹکس سے پڑھایا تھا ڈاکٹر قاسم شیخ نے. اور ڈاکٹر قاسم شیخ ہمیشہ ایسے بندے تھے, میں انہیں بہت کریڈٹ دیتا ہوں. وہ ہمیشہ پہلی کلاس میں آ کے کہتے تھے یار مجھے بھی نہیں آتا, تمہیں بھی نہیں آتا, تو مل کے پڑھیں گے. تو بچے کو اور کیا چاہیے, بچے کو ٹیچر کہہ دے مجھے نہیں آتا.
تو ہماری باتیں کھل جاتی تھی, لیکن ایکچولی ہم ساتھ مل کے پڑھا کرتے تھے. تو اس سے یہ ہوا کہ وہ بایو انفارمیٹکس پڑھا تھا, تو اس زمانے میں بایو انفارمیٹکس کس کو کیا پتا تھا کیا ہے. کمپیوٹر سائنس تو اب بھی ہر پتھر کے نیچے سے نکلتا ہے, تب بھی کافی تھے کمپیوٹر سائنٹسٹ. ہاں, تو ہم نے واٹ از اٹ ٹو آپٹیمائز, کہ میں باقیوں سے کیا, میرے سے زیادہ جی پی اے والے بھی فاسٹ میں بھی تھے اور جگہ بھی تو بہت ہی تھے. تو میں نے پھر وہ بایو انفارمیٹکس پہ گیم کھیلی کہ شاید میں اکیلا ہی اپلیکینٹ تھا اور اکیلے کو ہی مل گیا. زبردست. تو آپٹیمائزیشن تب سے لگا رہے ہیں, تو اب تک یہاں پہ پہنچ گئے. تو بایو انفارمیٹکس میں مل گئی تھی. اگین دی انٹینشن واز ٹو سیکیور دا اسکالرشپ فرسٹ, اور بعد میں جا کے دیکھ لو جو کرنا. اینڈ اٹ واز ایم ایس لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی. میری ایم ایس نہیں ہے, ڈائریکٹ پی ایچ ڈی ہے. تو دیٹ واز بی ایس کے بعد آپ نے پی ایچ ڈی. پی ایچ ڈی ہے ڈائریکٹلی. یو ایس کے اندر 16 ایئرز آف ایجوکیشن کے بعد آپ کو پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن مل جاتا ہے, آپ کو ماسٹرس کی ضرورت نہیں ہے. اور 3 سال کی پی ایچ ڈی ہے. نہیں, 5 سال کی ہے. پی ایچ ڈی 5 سال میں ہی ہوتی ہے وہاں پہ, بے شک آپ نے ماسٹرس کیا ہو یا نہ کیا ہو. ٹھیک ہے. تو وہ اٹ واز دیٹ اگین. لیکن اسٹرگل یہ تھی, لے تو لیا, لیکن پھر وہاں پہ جا کے مسئلہ یہ ہوا کہ آپ جو بندہ مالیکولر بایولوجی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے, بایو میں نے میٹرک کے بعد نہیں پڑھی ہوئی, اور بیٹھ کے آپ پڑھ رہے ہو وہ بندہ جو پی ایچ ڈی کر رہا ہے مالیکولر بایولوجی میں, مالیکولر جینیٹکس میں, بایو کیمسٹری کے اندر. اور ہماری بایو ماشاء اللہ اس لیول کی تھی جس میں وہ جو ہے نا فراک کو ڈائسیکشن کرتے تھے, اور اس کے بعد آنکھوں میں جو ہے روشنی نہیں رہی, بالکل کچھ یاد نہیں ہے بایو میں کیا پڑھا تھا. تو اٹ واز اے اسٹرگل آف کورس کہ بھائی اسکالرشپ تو ٹھیک ہے مل گیا, بٹ اٹ واز اے ویری ویری اسٹیپ سارٹ آف. یو آر آل alone یا یو آر میرڈ بائی دیم؟ نہیں, الون تھا. اور جو یونیورسٹی چوز کی تھی وہ بھی اس وجہ سے کی تھی کہ وہاں پہ آلریڈی ہماری ٹی اے تھیں ایک فاسٹ میں, وہ وہاں پہ تھیں, تو اور تو کسی کا کچھ نہیں پتا تھا. میں نے کہا ادھر چلے جاتے ہیں. تو وہ بہت اچھی تھی, انہوں نے کپڑے دھونے بھی سکھائے, کھانا پکانا بھی سکھایا, کہاں سے شاپنگ کرنی وہ بھی سکھائی. تو آپ کا الومنائی نیٹ ورک کا بہت فائدہ ہو جاتا ہے وہاں پہ جا کے. زبردست. یونیورسٹی آف النوائے شکاگو سے بایو انفارمیٹکس میں بایو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں کی تھی پی ایچ ڈی. اینڈ یو گاٹ میرڈ آفٹر پی ایچ ڈی؟ ہاں, مجھے گھر والوں نے تو بہت پہلے سے پش کر رہے تھے, لیکن میں نے ایک سیمسٹر کے بعد ہی سمجھ آ گئی مجھے کہ یا شادی کروا لیں یا پی ایچ ڈی کرا لیں, دونوں کام ساتھ نہیں ہو سکتے. تو آپ نے پھر دوسرا کام کیا؟ میں نے کہا آپ جو مرضی چوز کر لیں. تو گھر والوں نے چوز کیا کہ یار پہلے پی ایچ ڈی کر لو. اینڈ دین یو گاٹ میرڈ. یو ڈیڈ یور فرسٹ جاب ان یو ایس اے؟ نہیں, میں ہمیشہ سے میرا انٹینشن تھی کہ میں یو ایس میں نہیں رہ سکتا لانگ ٹرم, اور گھر سے 4 سال کا اجازت لے کے گیا تھا. 5 سال لگ گئے تھے. تو میں نے پھر دیکھا کہ گھر کے پاس کیا کیا. ویسے تو میں نے اس کے فوراً بعد ہر یونیورسٹی میں اپلائی کیا پاکستان میں, ہر طرح کی یونیورسٹی میں, شاید 100 سے سم تھنگ یونیورسٹیز کو اپلائی کیا, کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ میں جو باتیں کرتا تھا وہ یہ ریسرچ کرنی ہے, اس وقت ریسرچ پاکستان میں کوئی کرنا نہیں چاہتا تھا اپنے یہاں. تو پاکستان سے سب سے قریب جو ہے چائنا تھا, چائنا میں کچھ ہو رہا تھا, تو چائنا چلا گیا. وہ اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ شکاگو کی 18 گھنٹے کی فلائٹ تھی, چائنا کے شنگھائی کی بھی 18 گھنٹے کی فلائٹ تھی, ایون تو وہ آپ کے ساتھ تھا. وہ اسٹاپ اوور تھا, ڈائریکٹ فلائٹ نہیں تھی کوئی, تو لگتے 18 گھنٹے ہی تھے. تو 1 سال چائنا رہا, وہاں سے پوسٹ ڈاک پہلا کیا. چائنیز کلچر ڈفرینس کیسا لگا آپ کو؟ بہت یو ایس اے سے گیا چائنا میں, یو ایس کے اندر کوئی کچھ نہیں دیکھ, یو آر آن یور اون, جو مرضی کرو. چائنا کے اندر جمعہ پڑھنے کے لیے بھی 1.5 گھنٹے کی ٹرین کی ڈرائیو سے جمعہ پڑھنے جانا پڑتا تھا. اس میں بھی اکثر جمعے میں جو ہے وہ انڈر دی سارٹ آف پولیس گارڈ جمعہ پڑھے ہوتے تھے, مطلب بہت اسٹرکٹ تھا وہاں پہ. لیکن یہ کہ باقی دیر ویری, چائنا واحد ملک ہے جہاں پہ پاکستانیوں کی عزت ہے قسم سے. آپ جاؤ گے, آپ بتاؤ گے پاکستانیوں کو 20% آف ویسے ہی ہو جاتا ہے, کریانے کی دکان پہ 20% آف ہو جاتا ہے کہ بھائی پاکستانی بھائی ہے ہمارا, لٹرلی بہت زیادہ. تو وہ ایز سچ وہاں پہ رہنے میں مسئلہ نہیں, صرف لینگویج کا مسئلہ ہے. لینگویج دیر اف یو ڈونٹ نو مینڈیرین چائنیز, اف یو ڈونٹ نو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سروائیو. لیکن یہ کہ لوگ اچھے ہیں, محنتی ہیں, بہت محنتی لوگ ہیں. So if you want to work, there's plenty of. And from China? Saudi Arabia. وہاں پہ سعودی عربیہ, آپ امیجن ایک ایتھیسٹ ملک سے آپ ایسی جگہ پہ جا رہے ہو جہاں پہ اذان کے ساتھ ہی سب کچھ بند ہو جاتا ہے. تو ایک اگین شارپ ڈفرینس گوئنگ ٹو سعودی عربیہ. لیکن یہ ٹریجیکٹری میں مزہ ہے, امریکہ سے چائنا, چائنا سے سعودیہ, اور سعودیہ سے واپس امریکہ, 3 سال کے لیے واپس امریکہ. بٹ آئی تھنک یہ کلچرل اڈیپٹیشن سے مجھے بہت مین مینجمنٹ بہت آئی, فلیکسیبلٹی بہت آئی. آپ کسی این جی او کے لیے کام کریں یا کسی ایک آرگنائزیشن جس کو ایک پراپر سیٹ چلا رہے ہیں اس کے لیے کام کریں, دا ایبلٹی ٹو اڈیپٹ ود پیپل. کسی سینئر کے ساتھ کام کریں یا جونیئر کے ساتھ کام کریں, آئی تھنک وہ مجھے بہت فیل ہوا کہ میں شاید لرن نہیں کر رہا تھا لیکن پیسیولی وہ لرن ہو گیا.
کہ آپ نے اڈیپٹ کرنا ہے, بہت اسٹرکٹ نہیں رہنا, فلیکسیبل رہنا ہے لوگوں کے ساتھ بات کرتے وقت پولائٹ رہنا ہے. آئی تھنک یہ اس جرنی کا نتیجہ ہے. اینڈ یو وینٹ ٹو آپ جب سعودیہ گئے تو وہ تو کنگ فہد گئے آپ, کنگ عبداللہ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کاؤس کیا, کاؤسٹ گئے آپ, اینڈ وہاں سے پھر آپ آئے یو ایس واپس, یونیورسٹی آف شکاگو. پوسٹ ڈاک نہیں, یہ فیکلٹی پوزیشن تھی. یہ faculty position تھی. فیکلٹی پوزیشن کے لیے واپس 3 سال کیا تھا. ادھر پاکستان میں بھی آپ نے بہت پڑھایا ہے, ابھی بھی آپ پڑھاتے ہیں, امریکہ بہادری میں بھی آپ نے پڑھایا, اور سعودیہ میں بھی آپ نے پڑھایا, کیا فرق ہے؟ آئی تھنک جو میجر ایشو ہے کہ جب بندہ امریکہ جا کے پڑھنے جاتا ہے نا, تھوڑی سی اس کے اندر میچورٹی آ گئی ہوتی ہے, وہ خود کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو خود سپورٹ کر رہا ہوتا ہے, تو بچے کا میچورٹی لیول تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے. لیکن انٹلیکچولی اسپیکنگ ہمارے پاس پاکستان میں بچے وہاں کے بچوں سے بہت بہتر ہیں, صرف میچورٹی تھوڑی سی کم ہوتی ہے ان میں, کیونکہ پیرنٹس سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کتنی مشکل سے پڑھا رہے ہیں انہیں, وہ امیچورٹی کے اندر بہت سی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن انٹلیکچوئل کیپیبلٹی آئی تھنک آف کورس سعودی سے تو بہت ہی زیادہ ہے, لیکن ایون اگر یو ایس کے بچوں سے کمپیئر کروں تو آن ایوریج ہمارا بچہ وہاں کے بچوں سے بہت بہتر ہے. وہاں پہ بھی ملٹیپل لوگوں سے ملکوں سے ہی جا رہے ہیں نا, امریکی خود تو بہت کم پڑھتے ہیں ہائر ایجوکیشن, تو اٹ از موسٹلی چائنیز, انڈین, پاکستانیز. اینڈ واٹ براٹ یو بیک؟ میں نے بتایا گھر والوں کو, آئی تھنک کہ باہر آپ ریز نہیں کر سکتے اپنی فیملی ان این انوائرمنٹ دیٹ یو وانٹ ٹو بی. ہمیشہ سے مجھے تھا کہ شاید میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاؤں گا, اور وہی وہ ہو رہا تھا. رون میں ایک بھی بے ایسی نہیں جو بدیسی پرندے کے پر کاٹے ہے, جنگلی آم کی جان لیوا مہک جب بلائے گی واپس چلا آئے گا. تو ماں نے بلایا. یو کین ٹیک a person out of Pakistan but you can't take Pakistan out of a person. اچھا, ہمیں کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ یہ اٹیک ہے, لیکن آپ کی آنکھیں بھیگ گئی ہیں. نہیں, آپ جب وہاں پہ بھی ہوتے نا, لوگ وہاں کے لوگ جو ہیں چھٹی پہ جاتے ہیں, بہاماس جاتے ہیں, وہ کیریبین آئیلینڈ جاتے ہیں, کوئی کہیں جاتا ہے, ہم چھٹی پہ پاکستان آتے ہیں. اچھا یہ بھائی, میں ابھی یو کے تھا تو میں یہ دیکھا تھا کہ لوگ اتنی محنت کرتے ہیں اور وہ چھٹی پہ پاکستان آ جاتے ہیں. مطلب وہ اتنا پیسہ کماتے ہیں بٹ دے وانٹ ٹو کم بیک ٹو پاکستان. اچھا, یہ میتھ ہے کہ وہ پیسہ کماتے ہیں. اچھا, جو کوئی پیسہ نہیں کماتے ہیں, ایسا کوئی مذاق نہیں ہے بھائی. جو بچت ہے پاکستان میں زیادہ بچت ہو جاتی ہے. تو حماد بھائی, آپ امریکہ سے فار یور پیرنٹس سیک, not parents sake, I think for my own for your country, for my own family as well. میں اپنی فیملی وہاں پہ نہیں ریز کرنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے, پیرنٹس تو تھے, one of the reason is parents, one of the reason is you are more comfortable in your country, but you want to raise your family in an environment نا جس کو کل کو آپ کو فخر ہو کہ بھائی یہ میرے بچے ہیں. اور اس طرح میں نے وہاں کے حالات دیکھ کے مجھے پتا میں اپنے بچے یہاں پہ بڑے نہیں کرنا چاہتا. تو پاکستان میں یو کیم بیک ٹو فاسٹ یونیورسٹی آ کے 2017 میں جوائن کر لی تھی, اسلام آباد کیمپس, اور وہاں سے جرنی پاکستان کی اسٹارٹ ہوئی, اور آئی ہیو بین ایسوسیٹیڈ ود فاسٹ ٹل اینڈ آف 2022 اینڈ آف 2023 میں آپ. ہاں, اور پھر انڈسٹری چلا گیا 6 مہینے کے لیے, اور پھر 6 مہینے بعد یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب ایز پروریکٹر جوائن کر لیا. مزے کی بات یہ ہے میں آج تک ایچ او ڈی نہیں لگا. آپ پروریکٹر لگ گئے, ادھر ڈائریکٹر لگ گیا تھا, لیکن میں آج تک ایچ او ڈی نہیں لگا. یہی تو دیکھا وہاں پہ, یہ آپ کو آپ نے لوگوں کی اپلیکیشنوں پہ آپ نے ایچ او ڈی کے مزے نہیں لیا وہاں پہ. نہیں, آئی تھنک شاید اس کا فائدہ بھی ہے, نقصان بھی ہے. ایچ او ڈی بیچارہ جو ہے کلرک زیادہ ہوتا ہے, ڈائریکٹر کا بھی یہی حساب ہوتا ہے. ہاں کہیں کہیں پہ, لیکن یہ پھر بھی کچھ نہ کچھ پالیسی انٹرونشن ہوتی ہے. ہاں, آئی تھنک ہم فارچونیٹلی فاسٹ میں اور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں بھی اب وہی ہم انوائرمنٹ کی کوشش کریں کہ جو بندہ ریسرچ کرتا ہے اس کو ہم تنگ نہ کریں. کریں. تو وہ ایچ او ڈی شپ ایک طرح کی تنگ کرنے والی بات ہوتی تھی. ہاؤ ڈیڈ یو لینڈ ان یو سی پی؟ اچھا, جب میں انڈسٹری گیا نا, آئی واز ایکچولی انجوائنگ الاٹ. میں نے بہت پچھلے 6-7 سال پاکستان آنے کے بعد اے آئی ان ہیلتھ کیئر میں اچھا خاصا ریسرچ اور شوقہ خانہ اور ویریس ہاسپٹلس کے کافی کام کیا, اور پروڈکٹس اس اسٹیج پہ ہیں کہ اب کہیں نہ کہیں ہم نے ٹیسٹ بھی کر لیے ہیں ہاسپٹلس میں, اور آپ کوشش کریں کمرشلائز کرنے کی. تو جب انڈسٹری میں گیا تھا تو وہ بھی اے آئی ان ہیلتھ کیئر کی کمپنی تھی, اور وہ بہت چھوٹی چھوٹی جگہ پہ اسٹک ہوئے تھے, تو بڑا مزہ آ رہا تھا کہ مسئلے سالو ہو رہے ہیں.
اور ایکچولی وی کوڈ سی دا ڈالرز بینگ جنریٹڈ. وہ پہلی بار ہے کمرشل, اس سے پہلے میں نے کبھی کیا نہیں تھا کیونکہ میری ایجوکیشن بیچلرز میں بھی فنڈیڈ تھی, پی ایچ ڈی بھی فنڈیڈ تھی, میں کمرشل کبھی اتنا سوچا نہیں تھا. لیکن جب آپ دیکھ رہے ہو یار یہ تو میں 4 دن کے کام سے ایک اتنا بڑا کلائنٹ کا اتنا بڑا مسئلہ حل کر, تو بڑا مزہ آ رہا تھا مجھے. لیکن سم ہاؤ کہیں پہ انٹریکشن ہو گئی یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کی مینجمنٹ کے ساتھ, اور وہ جو کیونکہ اتنے عرصے سے ہم ایک فلنتھروپک آرگنائزیشن کے ساتھ اٹیچ تھے, ناٹ جسٹ میں, میری بڑی بہن نے بھی پڑھایا ہے 10 سال فلنتھروپک میں بھی کرتا رہا, میری چھوٹی بہن نے بھی کیا ہوا ہے. تو وہ ایک دم سے دوبارہ آپ کو ہوتی ہے کہ یار آئی کین میک اے ڈفرینس, دے آر لوکنگ فار سمبڈی امپیکٹ جنریٹ کر سکتے ہیں. اینڈ اور وہ مجھے فیل ہوا کہ یہاں پہ شاید فاسٹ سے بھی بڑے اسکیل پہ کر سکتے ہیں جتنا اسکیل تھا یہاں پہ. اور کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی, ڈین سے 2 بار ملا, مینجمنٹ سے 3 بار ملا. تو مجھے فیل ہوا کہ آئی تھنک کہ یہ والا انڈسٹری والا کام جو کہ شاید لوگوں کو فیل ہوتا ہے کہ بہت مشکل ہے, انڈسٹری میں لوگ نہیں جاتے, وہ شاید بہت ایزی تھا ہمارے لیے جو ہم کر رہے تھے. اور وہ جتنے مسئلے تھے ہم نے 4-4.5 مہینے میں ان کے حل کر دیے تھے. تو آئی تھاٹ کہ ابھی ٹائم ہے کہ ہم کچھ امپیکٹ کا کام کر سکتے ہیں. یہ والا کام تو میں کسی بھی وقت کر سکتا ہوں, کمنگ بیک ٹو دی انڈسٹری. اور وہ لٹرلی اٹ وازنٹ ٹو ہارڈ. ہمیں پتہ نہیں کیوں یہاں پہ اکیڈیمیا میں رہتے ہوئے یہ پرسپیکٹو لگتا ہے شاید انڈسٹری بہت ہائی فائی کام کر رہی ہے. ایسا نہیں ہے. تو ہمارے بھی آپ یونیورسٹیاں تو بند ہو جائیں گی. وہ کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کمپیوٹر ہی کرے گا, اے آئی آ گیا ہے, یونیورسٹیز نہیں ہوں گی, ڈسٹینٹ لرننگ پہ چلا جائے گا, سب مر جائیں گے, صرف تریویدی بچے گا. نہیں پتہ کچھ حد تک ٹرانسفارمیشن تو آ رہی ہے. ہم یہ کہیں کہ نہیں آ رہی وہ بھی غلط ہے. سو وہ چیز جو لیٹ سے پہلے 10-12 سال میں چینج ہوتی تھی اب ہر 2-3 سال بعد چینج ہو رہی ہے. تو یو ہیو ٹو بی آن یور فیٹ. اور آئی تھنک جتنی جلدی ہم اسی وجہ سے شاید ون آف دا ریزنس بینگ کہ میری ینگر ایج شاید ہیلپ کرے گی, کیونکہ جب جتنا بندہ ایج ہو جاتا ہے اکثر وائس چانسلر اور پروریکٹر جو ہم نے دیکھے ہیں وہ اس ایج کے حصے میں ہوتے ہیں کہ شاید چینج اتنی آسان نہیں ہوتی. اور اینڈ اٹ از گڈ ٹو بی ان اے پوزیشن کہ اتنی زندگی دیکھ لی ہے اور آپ نے پروسیسز کرنا ہے, اتنے لوگوں کی ان کی فیوچر پہ ڈیسیجنز لینے ہیں آپ نے, تو اٹس گڈ ٹو ہیو سم ایکسپیرینس آئی تھنک. لیکن یہ ایج میں جس میں ٹرانزیشن ہو رہی ہے آئی تھنک یہ نہیں ہوگا کہ یونیورسٹیز بند ہو جائیں گی, ہماری موڈ آف لرننگ چینج ہو جائے گی, موڈ آف ٹیچنگ چینج ہو جائے گی, اینڈ آئی تھنک فار دا گڈ ہو جائے گی. آپ آج بھی ایکسیسیبلٹی دیکھیں, ہم ضیاء صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ہمارے ٹیچر ہیں, وہ ہمیں اتنی بار بتاتے ہیں کہ آج بھی ایکسیسیبلٹی ان دی ہول ساؤتھ ایشیا پاکستان کی سب سے کم ہے ٹو ہائر ایجوکیشن. تو وہ ٹرانسفارمیشن ہمیں اور لوگوں تک ریچ کرنے کا موقع دے گی, اینڈ دیٹ از اے گڈ تھنگ کہ ہم اپنی پوری پاپولیشن کو کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طرح کی ایجوکیشن, ہائر ایجوکیشن دے پائیں گے. ہم رائٹ ناؤ 19-18% پہ ہیں, اور یہ بھی وہ بیسک ہے, اس میں سارے نیف ٹیک وغیرہ ساری اسکلز وغیرہ ڈال کے میں کہہ رہا ہوں 19-18% پہ. ہمارے بھائی آپ لوگ ایز یو سی پی آپ کتنا ہاؤ مچ یو سپورٹ اسٹوڈنٹس ود اور وداؤٹ فائنینشیل ایڈ اسکالرشپس وائز؟ اور سو یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کا ایک ون آف دا موٹو از کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ بچوں کو میرٹ بیسڈ اسکالرشپس زیادہ سے زیادہ تاکہ بچے پڑھیں آگے. سو لاسٹ ایئر 1.4 بلین ان میرٹ بیسڈ اسکالرشپس. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ نیڈ بیس کے ہمیں دنیا فاؤنڈیشن دیتی ہے, ہم کچھ المنائی سے اکٹھا کرتے ہیں. ٹیلنٹ بیس اس کے علاوہ ہے, ہمارے پاس اسپورٹس کے بہت بچے ہوتے ہیں, اسپورٹس کے بچے ہمارے پاکستان ٹیمس کے لیے بھی کھیلتے ہیں. سلمان علی آغا ہمارا اسٹوڈنٹ رہا ہے, اینڈ بنچ آف ادرس. ٹھیک ہے, اینڈ ٹیلنٹ بیس پہ بھی مطلب یو ہیو ڈن بریلینٹ. سنگرز اچھے آتے ہیں, میوزیشینز آتے ہیں, آپ نعت خواں آتے ہیں. تو وہ سپورٹ ہم نے رکھی ہوئی ہے کہ ملٹی کلچرل ہمارا رہے اس کے اندر. اس بار سے ہم نے گلگت بلتستان کے بچوں کے لیے ایک اسپیشل اسکالرشپ نکال دی ہے. ڈسیبلٹی کے لیے اسکالرشپ ہے ہمارا. ہونہار تو گورنمنٹ کا, اس کو ہم ساتھ سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ 50% گورنمنٹ دیتی ہے, 50% ہم دیتے ہیں. تو دا انٹینشن بیہائنڈ جو میں کہہ رہا تھا کہ امپیکٹ کریٹ کرنا, وہ یہ ہے کہ فائنینشیل برڈن جتنا کم کر سکیں بچوں پہ, اور جتنی جگہ پہ ہم انہیں سپورٹ کر سکیں وہ ہم کرتے ہیں. حماد بھائی ان 60 seconds وائی یو سی پی؟ سو کیونکہ ایک گراس روٹ سے ایجوکیشن کی موومنٹ سٹارٹ کی ہوئی ہے پنجاب گروپ نے. وی آر پریزنٹ ان 200+ سٹیز رائٹ ناؤ. تو وہ بچہ کو شروع سے ہی یہ سپورٹ کر رہے ہیں. جو اچھا بچہ ہے وہ ایون ہمارے اسکولز میں بھی از بینگ سپورٹڈ آن میرٹ اسکالرشپ.
تو نیچرلی وہ جب اوپر لے کے آ رہا ہے اس کو ہائر ایجوکیشن پہ سپورٹ کرنے کے لیے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کا پلیٹ فارم ہے. ایک چیز یہ کہ میرٹ کو جتنا تک لے کے جا سکتے لے کے جائیں. دوسری چیز یہ کہ جب آپ اتنے اسکیل پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بہت سے ایسے کام کر پاتے ہیں ان ٹرمز آف انڈسٹریل لنکیجز, ان ٹرمز آف آؤٹ آف دا باکس کریکولم کے باہر ان کو کیا سپورٹ دینی ہے. وہ اسکیل کیونکہ اتنا بڑا ہے, وی آر ایبل ٹو ڈو اٹ, جو بہت سے چھوٹے انسٹیٹیوشنز نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, اس میں کیریئر کنیکٹ ہے, اس کے اندر آپ آؤٹ آف تھن ایئر کے ایونٹس ہیں, اس کے اوپر آپ تھیٹر کے ایونٹس ہیں, آپ کے پاس میوزک کی سوسائٹیز ہیں. یہ اسٹوڈنٹ ایکسپیرینس ہو گیا, اسٹوڈنٹ ایکسپیرینس سب کا فیکلٹی کو کیا بجٹ بنتا ہے. سو فیکلٹی کے لیے اس وقت ایکچولی ان کی پے اسکیلز باقیوں سے بہتر ہے, لیکن اس وقت ہم ون آف دا فیکلٹی ممبرز از ان شنگھائی فار اے آئی ان اپلائڈ لنگوسٹکس کی ٹریننگ. آل سپورٹ, کچھ شنگھائی والے سپورٹ کریں, کچھ ہم سپورٹ کریں. سو فیکلٹی ڈیولپمنٹ فار انٹرنیشنل لنکیجز ایز ویل. اس کے وقت ہمارے پاس انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں. وی جسٹ ایڈمیٹڈ 3 انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس یسٹرڈے, 2 فرام افغانستان, 1 فرام کیمبوڈیا. وی ہیو آف ٹوٹل آف پاپولیشن آف 15 اور 17 رائٹ ناؤ. اور اس کو ہم اس بار کا اگریسولی جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کی باڈی ہو یہاں پہ, پہلے 40 پھر 100 ڈائیورسٹی لے کے آ کے, جس کے اندر ہم سب کو بتا پائیں کہ بھائی واٹ از پاکستان اینڈ وی آر ہیئر ٹو ہیلپ یو گائز گرو انٹرنیشنلی. بہت سے افریقن فیکلٹی کیسی ہے؟ الحمدللہ فیکلٹی از گڈ. ہمارے پاس وی ہیو اباؤٹ 200 PhD فیکلٹی ممبرس. اس میں سے ایٹ لیسٹ 1/4 جو ہیں وہ انٹرنیشنل فیکلٹی ہے, فرانس سے بھی ہیں, US سے بھی ہیں, یورپ سے ہیں, آسٹریا کے بہت ہیں ہمارے پاس. تو وی ہیو اے ڈائیورس فیکلٹی جن کا ایکسپیرینس ہے باہر, نہ صرف ایجوکیشن کا بٹ اے فیو آف دیم ہیو ٹاٹ آؤٹ سائڈ ایز ویل. تو جس کی وجہ سے آپ کو پتہ چلتا ہے, آپ باقی فیکلٹی ممبرس کو سپورٹ کرتے ہیں ان ٹرمز آف فیکلٹی, ان کے مینٹرز بن جاتے ہیں کہ آپ نے گرانٹس کیسے لکھنی ہے, آپ نے پڑھانا کیسے ہے. وہ کنٹرول اسٹرکچرز ہیں, جب آپ کا اسکیل اتنا بڑا ہوتا ہے آپ کو وہ ڈالنا پڑتا ہے. ریگولرلی فیکلٹی اپنی فیکلٹی کے لیے گرانٹ رائٹنگ کی ورک شاپس, آپ ان کو بتانا ہے کہ ٹیچ کیسے کرتے ہیں. وی ہیو اے اسپیسیفکلی لرننگ انوویشن سینٹر جس کا مقصد ہے کہ نئے نئے ٹیکنیکس بتانا ہے کہ آپ اب اگر ہائبرڈ پہ جا رہے ہیں تو کیسے بچے کو انگیج رکھنا ہے, آپ کی لرننگ ہوتی کیسے ہے, اس کے سارے سارٹ آف بیک اینڈ پہ تھیریز کیا ہیں, تاکہ یہ ہمیں نہیں پتا تھا, ہم تو انسیڈنٹلی بس پڑھاتے پڑھاتے اپنے دوستوں کو پڑھاتے ایک دم سے کلاس میں پڑھانے لگ جاتے ہیں. تو ان کا فیکلٹی ڈیولپمنٹ کے پورے ماڈیولز ہیں لرننگ انوویشن سینٹر کے, جو انہیں سب. اور اسٹوڈنٹ ایکسپیرینس کیسا, کتنی سوسائٹیز 65+ سوسائٹیز ہیں, جس میں اکیڈیمک کو کریکولر بھی ہیں, ایکسٹرا کریکولر بھی ہیں, میوزک, ڈرامیٹکس, آپ کے پاس انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی, آپ کے پاس اسپورٹس کی بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں, آپ کے پاس ACM بھی ہے, IEEE بھی ہے, سو یو نیم اٹ, ہر چیز. سوسائٹی ہے, فیسلٹیز پرابلی دا بیسٹ ان ٹاؤن. سوئمنگ پول سے لے کے, ایمفی تھیٹر سے لے کے, آڈیٹوریم سے لے کے 12 کمپیوٹر لیبز ایسی ہیں جس پہ بالکل اسٹیٹ آف دی آرٹ. ہیپی ود UCP؟ آئی تھنک اسٹوڈنٹس کو جب آپ پوچھیں گے نا تو ہر اسٹوڈنٹ کو ایک اگلی چیز چاہیے ہوتی ہے. ہمارا کام ہے ان کو واٹ ایور دا فیسلٹیز دیٹ وی ہیو سین آؤٹ سائڈ پاکستان, اس کو اس لیول کی نہیں تو قریب کے لیول کی لے کے آنا. اینڈ آئی ایم ریئلی کانفیڈنٹ کہ لٹرلی جو چیزیں ہمیں باہر مل رہی ہوتی تھی نا, اس لیول کے قریب یہاں پہ فیسلٹی اویلیبل ہے. لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ میں تو باہر جا کے بھی نا اور ہی مانگ رہا ہوتا تھا نا کہ مجھے یہ مل گیا تو اب آگے والے بھی دو. تو تمنا کی وسعت کی کس کو خبر ہے. لٹرلی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو شاید باہر بھی نہیں تھی میرے پاس, جو یہاں پہ ہیں. اس پروجیکٹ ایکسیسیبل ہم نے کوشش کی ہے کہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ انٹریکشن بالکل اوپن رکھوں. فیکلٹی ٹاؤن ہالز بھی کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ ٹاؤن ہالز بھی کرتے ہیں. ہم پرسنلی مینٹر کرنے کے لیے میں نے بہت سے بچوں کے کورسز خود بیٹھ کے بتائے ہیں کہ کیا لینا چاہیے تمہیں, کیا نہیں لینا چاہیے. اگر کہیں پہ پھنس جاتے ہیں بچے, آلویز اوپن. اور ہمیشہ انکریج کیا ہے بچہ کہ کوشش کی ہے کہ جس دن ای میل آئی ہے اسی دن ای میل کا جواب دے کے جائیں, چاہے وہ اسٹوڈنٹ کی ہے یا فیکلٹی کی. آپ کی کلاس جو بھی ہم نے سیمسٹر پہ ہے اس کی ایوریج کیا تھی؟ نہیں, وہ بتانے والی نہیں ہوتی, بٹ میرا مقصد ہمیشہ ہی میری کلاس کی ایوریج کام اس لیے رکھتی ہے کہ آئی چیلنج دا کلاس. نہیں, وہ جو ایک مت ہے کہ UCP میں سب کو گریڈ مل جاتے ہیں, سب کو نمبر مل جاتے ہیں. نہیں, ایسے نہیں ہے, بلکہ بچوں سے پوچھو گے تو بچے کہتے ہیں کہ ہمارے نمبر کم کرتے ہیں آپ لوگ جان بوجھ کے تاکہ ہمارا اسکالرشپ نیچے آئے. ایسا نہیں ہے ایکچولی. ریلیٹیو گریڈنگ پہ ایسا ہو بھی نہیں پاتا ہے ابھی. کرنٹلی وی ہیو ریلیٹیو گریڈنگ, جو ہم تھوڑی سی فلیکسیبلٹی اب دے رہے ہیں, لیکن ریلیٹیو گریڈنگ میں کبھی بھی ایسا ہو ہی نہیں پاتا کہ سب کے ایز ہو پائیں, بلکہ ہمیشہ وہ ایک ڈسٹریبیوشن آتی ہے. واٹ آئی ٹیل دا ٹیچرس یا فیکلٹی ممبرس ہیں جو ڈفرینٹ ورک شاپس میں, کہ آپ چیلنج زیادہ کریں,
بعد میں گریڈس جو ہیں وہ ریلیٹیو گریڈنگ میں آلریڈی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. میں یہ سچویشن نہیں چاہتا کہ بچے کو ہم نے چیلنج ہی نہیں کیا اور بچے کے مارکس ہی 96 آ رہے ہیں. تو وہاں پہ مجھے اعتراض ہوتا ہے اپنے ٹیچرس کے ساتھ. لیکن مجھے کبھی اس بات پہ اعتراض نہیں ہو کہ آپ کی ایوریج جو ہے وہ 52 ہے. اس کا مطلب ہے آپ نے بچے کو چیلنج کیا ہے. What are the significant steps that you took when you came to UCP? سو ملٹیپل ہے. کریکولم چینج کرنے میں ٹائم لگتا ہے اور فیکلٹی کو ڈیولپ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. بٹ جب ہم ایکسٹرا کریکولر یا کو کریکولر میں بچے کو انگیج کرتے ہیں اور اس میں اس کی لرننگ کی کر رہے ہوتے ہیں تو آئی فیل وہ دیٹ ہیلپس اے لاٹ کرنٹ جنریشن کے ساتھ سب سے زیادہ. تو ہم نے تخلیق کو پرابلم سالونگ انسٹیٹیوٹ میں ریویمپ کیا ہے. ہم نے اس کے اندر ویریس ایکٹیویٹیز کی ہیں. وی براٹ انڈسٹری بیک ٹو کیمپس. بہت سی انڈسٹری نے 10 سال سے کیمپس ہی نہیں دیکھا تھا. کیمپس ہیز ایوالوڈ اوور 10 ایئرس. وہ ان کو وہی چیزیں یاد تھیں. تو انڈسٹری کے واپس لانے کی وجہ سے فیڈ بیک ٹو دا فیکلٹی جا رہی ہے. اسٹوڈنٹ کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے بار بار. تو دیز آر مور آف دی انٹروینشنز دیٹ آر آؤٹ آف دا کریکولم. ہمارے پاس ایکسپیرینشیل لرننگ کے اندر فوڈ پروسیسنگ ہال ہے. بچہ خود بنا رہا ہے چیزیں, کیچپ, بنانا چپس, گووا چپس, ایسی بہت سی انوویٹیو پروڈکٹس وہ خود بنا رہے ہیں اپنے فائنل پروجیکٹ اور خود بیچ بھی رہا ہے. سو ہم ڈفرینٹ چیزوں پہ ڈفرینٹ ٹاکرا کے اندر ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ جو بنایا ہے اس کو دکھاؤ سب کو. سو میڈ ان UCP ایک برانڈ کی طرح اس کو لے کے آ رہے ہیں ڈفرینٹ ایونٹس کے اوپر. اس سے پرسٹیج بھی بڑھتی ہے, بچے کو فیل ہوتا ہے یونیورسٹی کے ساتھ اٹیچمنٹ زیادہ ہوتی ہے اور بچہ ہینڈز آن کر رہا ہے. اور اس انڈسٹری سے سب سے زیادہ آپ کو فیڈ بیک یہی آتے ہیں بچے کو ہینڈز آن آپ نہیں کراتے. تو ہم نے تو اسکن کیئر کی پروڈکٹس بھی بچے کی بنا رہے ہیں. ہم بچے کو ڈفرینٹ لیبس کے اندر ایکسپیرینشیل اس کو کروا رہے ہیں. ہمارے پاس فل موڈ کورٹ ہے. لاء کا بچہ بالکل سپریم کورٹ کے ماحول کے اندر کر رہا ہے. بہت سے موڈ کمپٹیشنز جیتے بھی ہیں ہم نے ریسنٹلی اس کے بعد. تو ایکسپیرینشیل لرننگ کی طرف زیادہ فوکس ہے. کریکولم بھی آہستہ آہستہ اپڈیٹ ہو رہا ہے آف کورس ود AI, لیکن دیٹ ٹیکس ٹائم اور آہستہ آہستہ آپ کی فیکلٹی کو بھی اس پہ ٹرین کرنا پڑتا ہے. لیکن جیسے ہی بچے کو آپ آؤٹ آف دا کریکولم انگیج کریں گے یو ول گیٹ مور فیڈ بیک. ہم نے کوشش کیا پچھلے 8 مہینے میں یہ والے کام. کمیونیکیشنس کی پوری ہب ہے یہاں پہ. بچہ میڈیا کا بچہ یہاں پہ بیٹھ رہا ہوتا ہے اس وقت ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے پاس ایک فلی فنکشنل جو ہے وہ ریڈیو چینل ہے 24 آور. پروڈکشن ہاؤس ہے TV کا جس میں وہ کر سکتے ہیں. تو اگین کر کے دکھائے بچہ رادر دین کہ ہم تھیری میں کچھ کر رہے ہوں. دیٹ از دا کانسیپٹ ان دا لاسٹ. حماد بھائی, AI is an opportunity or a threat? I think both. If you keep your eyes closed, it will become a threat to you. And it's a very big opportunity. I think ہم اس وقت فلکس میں, not just AI کی وجہ سے, ہم بیکاز آف دا ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ایجوکیشن کا پورا جو ایکو سسٹم ہے وہ پورا فلکس کے اندر ہے. جو اڈیپٹ کرے گا وہ بچ جائے گا, وہ اس سے بہت بہتر کنڈیشن میں آ جائے گا. بیکاز ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی وجہ سے ایکسیس ٹو اسٹوڈنٹس بڑھ گئی ہے آپ کی. آپ زیادہ لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں. جو اڈیپٹ کرے گا دے ول بی ویری سکسیزفل ان 2-3 ایئرس. اور جو آنکھیں بند رکھے گا you will see them decline very fast over the next 5 years. ہمارے بھی ڈگری یا اسکلس, یہ بہت بڑا ہم نے نا ایک شوشہ چھوڑ دیا ہے. And everybody will have their own take. I think your take. I think پورا اسپیکٹرم ہے نا. ایک اکانومی کو ورکر بھی چاہیے ہوتا ہے, تھنکر بھی چاہیے ہوتا ہے, انوویٹر بھی چاہیے ہوتا ہے اور سیلس مین بھی چاہیے ہوتا ہے. جب آپ اسکلس کہہ رہے ہیں نا تو وہ ورکر بنا رہے ہیں, جو ڈاکٹر آفتاب نے بہت ورکر بنا اور شاید چاہیے آپ کو ایک لیول. بٹ اس کا یہ مطلب نہیں, اب جس طرح ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے, آپ نے لیٹ سے ایک بندہ جو ہے وہ $10 کا لوگو بنا کے بیچتا تھا فائبر پہ. اب AI آئی ہے, اس نے تو لوگو خود بنا دینے. اب وہ $10 والا کام تو ختم ہو گیا. اب وہ کیا کرے گا؟ بہت سے سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں انہوں نے اس وجہ سے بند ہو گئے ہیں یا ٹرانسفارم کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ جو لو لیول کی پہلے کام مل جایا کرتا تھا نہیں مل رہا, یا مل رہا ہے تو اتنا کمپیٹیٹیو ہو گیا ہے کہ AI سے تھوڑا سا مشکل والے کام کی طرف جا رہے ہیں. تو جو لو ہینگنگ فروٹ تھا نا اس ٹرانسفارمیشن کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے. اس لیے جس کے پاس اسکل ہے اتنی بیسک لیول کی اور اس نے نہیں سیکھا کہ کل کو میں نے سیکھنا کیسے ہے, کیونکہ ڈگری تو آپ کو یہی سکھا رہی ہے نا فار لائف لانگ. ڈگری تو پورا ایکسپیرینس ہے, لائف لانگ لرننگ بتا رہی ہے کہ آپ کو کل کو کوئی چیز نئی ہوئی. اب میں نے جب PhD بھی کر لی تھی تو AI نہیں آئی ہوئی تھی. تو ایز سچ مجھے ہینڈز آن AI کا تو نہیں آتا تھا, لیکن میں نے یہ سیکھا ہوا تھا کہ نیا چیز سیکھنا کیسے ہے. تو تب ہی ہم آگے کو کچھ کر پائے. اگر میں نے صرف یہ کہا ہوتا کہ یہ ٹول ایگزیکٹلی, تو وہ یہ فرق ہے ڈگری اور اسکلز میں. اگر آپ نے لو ہینگنگ فروٹ پہ جانا ہے, ایک امیڈیٹ نیڈ ہے آپ کو, آپ کا گھر نہیں چل رہا, آپ کو 50,000 روپیہ مہینہ, $1,00,000 مہینہ کمانا ہے, $2,00,000 مہینہ کمانا ہے,
لمٹ لگ جائے گی آپ کی, سیلنگ لگ جائے گی اس کے ساتھ, اس سے اوپر نہیں آپ جاؤ گے. اور آپ کے ہمیشہ تھریٹ رہے گا کہ اگر وہ اسکل ختم ہو گئی آپ کی تب کیا کرو گے آپ. تو بچہ جو شروع میں جب لرننگ کی کیپیبلٹی ہے نا وہ ایج کے ساتھ کم ہوتی جاتی ہے. اگر آپ کو ایف ایس سی کے بعد اسکلس پہ لگا دو گے, اس کا فیوچر ایک طرح سے لمٹ کر رہے ہو آپ. ٹھیک ہے, ایک بار ایک بندے کو ویلڈنگ سکھا دی ہے, کل کو آپ انجینئر بنا سکو گے اسے؟ کبھی بھی نہیں. ٹھیک ہے, ایک بچے کو آپ نے چھوٹو بنا دیا میکینیکل کا کہ وہ ویل بیلنسنگ کر لیتا ہے, وہ ساری زندگی ویل بیلنسنگ ہی کرے گا. اس کے بعد اس کو کہو گے کہ انجن ڈیزائن کر دو تو نہیں کر سکتا وہ. تو یہ فرق ہے اسکلس اور آپ کی. اینڈ یو آر آل ان فار دا ڈگری بیکاز اسکلز از اے شارٹ کٹ. شارٹ کٹ ہے چھوٹا, ہاں کچھ لوگوں کے گھر کے مسئلے ہیں, یو کین ڈو دیٹ, بٹ ریمبر سب کو اس طرف نہ لگا دیں اور سب کو ڈگری کی طرف بھی نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے, اٹ شوڈ بی اے بیلنس. سب سے بڑا مجھے جو وہ ہے نا لوگوں کے ساتھ پرابلم کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کو اسکلس پہ لگا دو, ہم ڈائیورٹ کر دیتے ہیں گورنمنٹ کا پیسہ بھی اسکلس کے اوپر. آج کل کوڈی اسکلز اور یہ سارے دکھا کے چلائے ہیں. بہت سی کمپنیز نے ایون اے آئی کی ٹریننگز کرائی ہیں. مجھے ان سے ایک ہی سوال ہوتا ہے, ان میں سے کتنے بچے آپ نے ہائر کیے؟ آپ تو ہمیں یہی بیچ رہے ہیں نا کہ بہت کام ہے بہت کام ہے, بچہ نہیں مل رہا. تو اگر آپ نے خود ٹرین کیا تو انہیں خود کیوں نہیں رکھا؟ آپ کے پاس تو بہت کام ہے. ان میں سے ایک بچہ بھی خود نہیں ہائر کیا انہوں نے. تو وہ جو کمپنیز ہیں وہ دے ہیو کم ان ٹو دا بزنس آف ٹریننگ. تو وہ ایک طرح کے نیا بزنس بنا لیا انہوں نے ٹریننگ کا. انہوں بندہ ٹرین نہیں کر رہے, نہ بندہ کسی کام کا کر رہے, صرف پرسنٹیج آف پیپل دیٹ دے ہیو ہائرڈ فار دیئر اون کمپنیز. اف دے آر ایبل ٹو پبلش ایون 1%, یونیورسٹیاں بند کر دیں. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں ایک بچہ بھی خود نہیں ہائر کر رہا. ویری گڈ. یور پلان فار دا نیکسٹ ایئر؟ ہم نے اس بار کوشش کی ہے کہ انڈر گریجویٹ کے بہت سے پروگرامس کو ریویمپ کیا ہے. ایک تو ان کو ریویمپ پروگرامس کو لانچ کر رہے ہیں ہم. اس میں بہت سے کے اندر ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہے, بہت کے اندر ڈیٹا سائنس ہے, بہت کے اندر اے آئی ڈالی ہے ہم نے. سارے تقریباً انڈر گریجویٹ پروگرامس کے اندر ہم نے بیٹھ کے کریکولم کو ری ڈیزائن کیا سارا کا. تو ایک تو ان کی لانچ ہے کرنی ہے انشاءاللہ. اس کے فیکلٹی کی ٹریننگ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور ان کے سارے کریکولم ڈیزائن پرسنلی مل کے سب کے ساتھ کی ہے. نیکسٹ ایئر کے اندر جو سیکنڈ چیز ہم نے کرنی ہے وہ ہے ریسرچ کے کلچر کو اور امپروو کرنا, کیونکہ دیز گو ہینڈ ان ہینڈ. ریسرچ از آلویز انوویشن, انوویشن ہی اس وقت ہمیں کمرشل. تو ہمارے سیکنڈ ہے ریسرچ کا کلچر, اور تھرڈ چیز ہے کمرشلائزیشن. ہمارے بہت اچھے فوڈ کے اسٹارٹ اپس ہیں, ہمارے بہت اچھے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اسٹارٹ اپس ہیں, اور کچھ آئی ٹی کی طرف بھی, انجینئرنگ اور آئی ٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو نیکسٹ ایئر کے اندر الحمدللہ وی ہیو گاٹن سپورٹ. ہمارے پاس ایک پری سیڈ کا فنڈ مل گیا 100 ملین کا, جس میں ہم اپنی پروڈکٹس کو خود سپورٹ کریں گے فار اے ایئر, اور ان کو اس قابل کے لے کے آئیں گے وہ کل کو باہر جا کے کر سکیں اس کا. تو یہ 2-3 چیزوں پہ فوکس ہے. بہت زیادہ ایکسپینسو اس لیے نہیں رکھتا کہ پھر کچھ بھی نہیں ہو پاتا. سو کریکولم کے اندر نیو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اینڈ اے آئی, ریسرچ کے اوپر مور سپورٹ ٹو آر فیکلٹی, جس میں وہ ریسرچ اسسٹنٹس رکھ پائیں گے, انٹرنل گرانٹس لے پائیں گے, اور کمرشلائزیشن جو چیز ریڈی ہے اس کو مارکیٹ کے اندر کیسے لے کے جانا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ایئر کے اندر یو ول بی ایبل ٹو سی اے فیو کمپنیز دیٹ آر اسٹینڈنگ آن دیئر اون ود سم تھنگ آن دا بیک دیٹ سیز میڈ ان UCP. What should students be looking up to? اسٹوڈنٹس کا اچھا, جس طرح میں نے کہا نا امیچورٹی ہے تھوڑی سی اسٹوڈنٹس کے اندر, ہم بھی شاید اسی طرح تھے. تو ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جب ہم یونیورسٹی کے اندر تھے تو ہم کیا کرتے تھے. میں نے شروع میں بتایا کہ ہم صرف گیمز کھیل رہے تھے, کوئی سیریس نہیں تھے پڑھنے کے لیے. تو یہ بچے ہی ہیں نا, ان کو گائیڈ, ہمیں بھی کسی نے پکڑ کے گائیڈ کر دیا تو شاید آخری سال میں سیریس ہو کے کسی طرف چل پڑے. تو آئی تھنک مینٹورشپ کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم ان کے لیے ہیروز بنائیں. ٹھیک ہے, ہم نے ان بچوں کے لیے ہیروز نہیں بنائے. ہمارے ہیرو کون ہیں؟ شاہد افریدی جو شارٹ کٹ لے کے ادھر چلے جاتے ہیں. ہمارے ہیرو کون ہیں؟ ٹک ٹاکرز جو بنا کے کر رہتے ہیں, یوٹیوبرز. تو ان کے لیے اکیڈیمک ہیروز بنانے ہیں, اور اس کے لیے مینٹرنگ, 1-on-1 مینٹرنگ بہت ضروری ہے. تو ہم نے, بچے کا قصور نہیں ہے اس کے اندر, بچہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بچہ کو ہمیشہ فن لونگ ہی ہوتا ہے, وہ اس نے کچھ نہیں دیکھا, اس نے پارٹی کی, اس نے, تو اس کو ہم نے ساتھ ساتھ ریئلائز کرانا ہے یار 24 گھنٹے ہیں, 2 گھنٹے کر لو پارٹی, 3 گھنٹے کر لو, 8 گھنٹے سو لو, باقی کیا کرنا ہے. اس میں دیر از انف ٹائم فار دیم that they can sit and make the most of this time. This is the last sheltered time in their life جس میں ان کے اوپر کوئی رسپانسبلٹی نہیں. اس کے بعد رسپانسبلٹیز پڑ جانی ہیں ان کے اوپر. تو ان کو گائیڈ کر کے, پیار سے بٹھا کے, مینٹر کر کے کہ کیا چیز ہے جس کو کل کو تمہارے استعمال ہوگا, اور وہ ضروری نہیں ہے اس کو وہ بورنگ کلاس روم میں آپ بتا رہے ہو.
یہ کلاس روم کے بہت سی لرننگ کلاس روم سے باہر ہونی ہے, beyond the classroom. ان کو یہ کہنا ہے کہ سب کے اندر پارٹیسپیٹ کریں. آپ کو اگر کلاس بورنگ لگتی ہے, ڈو سم سوسائٹی, بٹ بی دیئر. اینڈ پنکچوالٹی, کنسسٹنسی, یہ نہیں کہ ایک دن آئے 4 دن نہیں آئے. یہ مسئلہ ہے کہ ہم کنسسٹنٹ نہیں ہے, چھوٹا چھوٹا کام لیں, چھوٹے چھوٹے اسٹیپ کریں, لیکن روزانہ. UCP's policy on sexual harassment. بہت اسٹرکٹ ہیں ہم نے ایک انٹرنل سسٹمس ڈیولپ کیے ہیں جس میں گریونس پورٹل ہے جس کے اندر انانیمسلی رپورٹس کم. And how does that portal work? ہر بندے کے پاس ہے اپنا اکاؤنٹ ہے, اسی کے اندر ہی جا کے یو کین ڈائریکٹلی رپورٹ, اینڈ وی ٹیک اٹ ویری سیریسلی. دیر از سیپریٹ اس میں کنسیڈریشن ہے فیمیلس کا, فیمیلس دیکھ رہی ہوتی ہے, میلس کا میلس دیکھ رہے ہوتے ہیں. 2-3 بندے ہم نے نکالے بھی ہیں. So we take it very serious. It's not just sexual harassment. Any type of harassment. Any harassment in any general. آپ کو bullying کوئی کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی ایکسٹرا کام unnecessary ٹائم پہ کر رہا ہے, all of that. کیونکہ اگر آپ اپنے اسٹاف اور فیکلٹی کو ایک اچھی انوائرمنٹ نہیں دیں گے نا, تو وہ پروڈکٹیولی آگے آپ کے ساتھ کام نہیں کر پائیں گے. تو ویری اسٹرکٹ, ویری اوپن, ٹھیک ہے. اینی بڈی ہو از فاؤنڈ ڈوئنگ سم تھنگ لائک دیٹ, زیرو ٹالرنس ہے ہماری. اور کوشش ہے کہ سب کو, ہماری ویسے نیچرلی بھی بہت سی فیمیل فیکلٹی ہوتی ہے, ایجوکیشن کے سیکٹر میں فیمیل فیکلٹی زیادہ آتی ہے, تو ہم نے کوشش کی ہے کہ انوائرمنٹ ان کے لیے کنجوسیو ہی رکھے. ہمارے بہت سی ایچ او ڈیز, ہماری ڈینس 2 ڈینس فیمیل ہیں, تو انشور کیا کہ وہ پوزیشن آف لیڈرشپ میں ہوں, تاکہ کبھی یہ فیلنگ نہ آئے کہ وہ آگے نہ جا سکیں. ہمارے ون فائنل تھنگ, یور جس کو کہتے ہیں نا, یور بونس اور یور فائنل بمپر پرائز یا تھنگس دیٹ وی شوڈ بی لوکنگ اپ ٹو ان کمنگ اسٹوڈنٹ ایکسپیرئنس. اسٹوڈنٹ ایکسپیرینس کے لحاظ سے ہم کچھ نئے ڈپارٹمنٹس کے اندر جس میں اسٹوڈنٹ بھی انوالو ہو جائیں گے. کہنے کو وہ کریکولم کا ڈپارٹمنٹ ہوگا, بٹ اٹ ول چینج دی انوائرمنٹ. وہ تو آ رہے ہیں, وہ آئی وونٹ ریویل, تھوڑا سا آ جائے, تھوڑا سا آگے ہو جائے. بٹ واٹ آئی ووڈ لائک ٹو سارٹ آف لیو دس ود ایوری ون ود اے میسیجز کہ آج کل بہت سی مایوسی پھیلی ہوئی ہے انوائرمنٹ میں, اور وہ آپ اپنے بچوں میں بھی دیکھ رہے ہیں. آئی تھنک اٹ از جسٹ ٹیمپرری. آپ اف یو فوکس آن یور ٹارگیٹ, بچوں کے لیے ٹارگیٹ اس وقت بہت سے ہمارے بچے ساتھ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آئی ووڈ سے کہ ایٹ لیسٹ 50% بچہ ہے جو صرف پڑھ رہا ہے. تو فوکس آن یور اینڈ گول, اور آس پاس کو ذرا کم دیکھیں. ہم نے ایک مائکرو کاسم یہاں پہ بنایا ہوا ہے جس کے اندر ہر بچے کو بولنے کی اجازت ہے, باہر شاید نہیں ہے, لیکن ہم نے یہاں پہ ایک فریڈم دیا ہوا ہے. آپ اس کو اندر یوٹیلائز کریں, اینڈ میک شیور دیٹ یو آر ایبل ٹو اسپیک یور مائنڈ. باقی چیزیں آنی جانی ہیں, چینج ہوتی رہتی ہیں. اگر کوئی چیز اپنے اندر دبا کے رکھیں گے نا, دیٹ ول کریٹ نیگیٹیوٹی. اچھا, آپ لوگ مینٹل ہیلتھ کو کیسا لیتے ہیں؟ یہ دس از ون آف دا ریزن کہ بول پائے بچہ. جب بچہ کسی سے انوائرمنٹ میں بات نہیں کر پائے گا تو اس کی مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہوگی. تو جب میں مینٹورس کی بات کر رہا ہوں, اس سے ہر طرح کی بات آپ کر پائیں. آپ جب سوسائٹیز میں جا رہے ہیں تو یہ پریشر ریلیز کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ, اور وی ہیو اے سائیکالوجی کنسلٹنٹ ہے, پورے سائیکالوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے, 8 لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں, ویل بینگ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. پورا کلینک ہے جس میں کوئی بھی آ سکتا ہے, واک ان کر سکتا ہے. بہت سے ٹائم صرف بات کرنے سے چیزیں حل ہو جاتی ہیں. بہت سے ٹائم میں خود اسٹوڈنٹس کی کاؤنسلنگ کر رہا ہوتا ہوں کہ وہ نہیں کہیں اور جانا چاہتے, تو بہت سی چیزوں کو تو میں خود بھی بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہوں. بہت سے لوگ آفس میں آتے ہیں اور ان کو پیار سے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو a lot of this, because of this environment, آپ کو بچوں کی بات ضرور سننی ہے, ان کو موقع دینا ہے بات کرنے کا. اگر بے شک حل نہ کر پائیں ان کا مسئلہ, سن بھی لیں گے نا, they will feel much better. And if anyone wants to write to you, he can send you an email. prorector@ucp.edu.pk. فلٹر ختم ہو گیا؟ بالکل ختم ہے. ہر شام کو میں جواب دے کے جاتا ہوں سب کو. تو کوئی ایسا جواب نہیں ہے جو رہتا ہو؟ نہیں, nothing. You can ask anything because we are here to help. پروریکٹر کا آفس از اے سپورٹ آفس جس نے ہر بندے کی سپورٹ دینی ہے, چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے, چاہے وہ فیکلٹی ہے, چاہے وہ اسٹاف ہے. ٹھیک ہے, تو یو ول آلویز فائنڈ سپورٹ فرام دیئر. جہاں پہ بھی جس کو بھی مسئلہ آ رہا ہے, وی آر آلویز دیئر. پرووسٹ کا آفس بھی سملر ہے. These 2 administrative offices are there to make sure everything is running smoothly. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر احمد, اٹ واز اے پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. کب آ رہے ہیں بیڈمنٹن کورٹ کے اندر آپ؟ میں ابھی پرسوں رات کو تو کرکٹ کھیلی ہے, تو اینی ٹائم whenever you guys are. Your racket is back? Yes, it's here. It's always in my office. چلے جی, اٹ واز اے پلیئر ٹاکنگ ٹو ڈاکٹر احمد, اینڈ
Thank you so much for watching us, and please let us know your feedback. Jazakallah khair.